یہ واقعہ شیخ احمد القطان نے اپنے لیکچر میں ذکر کیا۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ ہم سمندری جہاز پر سوار روزی کی تلاش میں مختلف ملکوں میں گھوم رہے تھے۔ راستے میں ایک نیک نوجوان ہمارے ساتھ سوار ہوا۔ وہ انتہائی پاکیزہ مزاج اور انتہائی اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ اللہ کا خوف اس پر صاف ظاہر ہوتا تھا اور چہرے پر نور کی کرنیں روشن تھیں۔ وہ ہر وقت باوضو رہتا، پابندی سے نمازیں ادا کرتا، کسی میں کوئی کوتاہی یا غلطی دیکھتا تو فوراً ٹوکتا اور صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتا۔ اذان کہہ کر نماز کی امامت کرتا۔ اگر کوئی نماز سے پیچھے رہ جاتا یا لیٹ ہو جاتا تو وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور نیکی کی تلقین کرتا۔ تمام سفروں میں اس کا ہمارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رہا۔ اسی دوران سفر کرتے کرتے ہم ایک ہندوستان کے جزیرے پر ٹھہرے، کیونکہ سمندری مسافروں کا معمول تھا کہ وہ چند روز کسی جگہ ٹھہر کر آرام کرتے اور شہر کے بازاروں میں گھوم پھر کر اپنے گھر والوں کے لیے وہاں کی اسپیشل چیزیں خریدتے اور پھر جہاز پر واپس آ جاتے۔ ہمارے کچھ ساتھی برائیوں میں پھنس گئے۔ وہ وہاں کے کھیل کود، گناہ، بدکاری و فحاشی کے اڈوں پر جاتے اور گناہ کرتے، لیکن وہ نوجوان جہاز سے نیچے نہ جاتا، لیکن وہ زیادہ تر اپنا وقت اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت اور نماز میں خرچ کرتا۔ بیان کرنے والا آدمی بیان کرتے کرتے رونے لگا۔ اس کے آنسو اس کی داڑھی پر گر رہے تھے۔ وہ بولا کہ ایک سفر کے دوران جب یہ نوجوان اپنے کاموں میں مشغول تھا، تبھی ایک جہاز کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی جو اپنی ہوس کا پجاری تھا اور غلط کاموں میں مصروف رہتا تھا، اس نے چپکے سے کہا، تم جہاز میں کس لیے بیٹھے رہتے ہو؟ باہر کیوں نہیں جاتے؟ جب نیچے اترو گے تو پتہ چلے گا کہ تمہاری اس دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جسے دیکھ کر تم خوش ہوگے اور تمہارا دل بہلے گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کہتا کہ تم کسی شراب خانے یا گناہ کے اڈوں پر جاؤ، بلکہ تم ان کھیل تماشوں اور کرتب کو دیکھو جنہیں دیکھ کر تم حیرت کرو گے۔ اس نوجوان نے جب یہ باتیں سنی تو اس کا دل للچایا اور بولا، کیا واقعی ایسا دنیا میں ہوتا ہے؟ وہ بدکار بولنے لگا، اور نہیں تو کیا، یہیں تمہارے آس پاس ہی تمہارا دل بہلانے والی بے شمار چیزیں ملیں گی۔ پھر جو نہیں ہونا تھا وہ ہوا۔ وہ نیک نوجوان اپنے اس دوست کے ساتھ شہر گیا اور وہاں کے بازاروں سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں اس کا دوست اسے لے گیا۔ ایک گھر کے قریب وہ دونوں ٹھہرے۔ اس کا دوست اس نوجوان کو باہر روک کر اندر چلا گیا۔ وہ نوجوان گھر کے دروازے پر بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گیا کہ اچانک اس نے ایک زوردار قہقہا سنا۔ دروازہ کھلا اور ایک بے حیا عورت باہر آئی۔ نوجوان کو کچھ شک ہوا تو وہ دروازے کے قریب گیا۔ گھر کے اندر سے آنے والی چیخیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں اور ایسی آوازیں مسلسل اس کے کانوں میں آنے لگی تو اس نے دروازے میں موجود ایک سوراخ سے اندر جھانکا تو ایسے مناظر اور ایسے سین دکھائی دیے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ جب اس کا دوست باہر آیا تو اس نے فوراً پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تب وہ بدکار دوست بولا، ارے اندھے، بے عقل، خاموش رہ، تجھے اس سے کیا مطلب؟ پھر جہاز پر واپس آ کر ساری رات وہ نوجوان جاگتا رہا اور جو سین اس نے دروازے کے اندر جھانک کر دیکھے تھے انہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ شیطان کا تیر اس کے دل پر چل چکا تھا اور اس کی نظر اس کے دل پر حاوی ہو چکی تھی۔ صبح ہوئی تو وہ نوجوان سب سے پہلے جہاز سے اترا اور آج بھی وہی سین اور مناظر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسی جگہ پہنچا۔ اس نے دروازے میں جھانک کر ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، یہاں تک کہ وہ دروازہ کھل گیا۔ اس نے سارا دن وہیں گزارا اور اگلا دن بھی اس نے وہیں گزار دیا۔ جہاز کے منتظم نے جب اسے غیر حاضر پایا تو اس نے پوچھا کہ مؤذن کہاں ہے؟ ہماری نماز کا امام کہاں ہے؟ وہ نیک نوجوان کہاں ہے؟ سمندری مسافروں سے جواب نہ پا کر اس نے اسے تلاش کرنے کا حکم دیا تو اسے پتا چلا کہ فلاں آدمی اسے ایسی جگہ لے گیا ہے۔ اس نے اسے بلا کر خوب ڈانٹا اور کہا، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں؟ جلدی سے اسے لے کر آؤ۔ وہ اسے بلانے گیا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کے دوست نے بار بار کوشش کی لیکن اس کا دل وہاں لگ چکا تھا۔ جہاز کے منتظم نے اسے زبردستی لانے کا حکم دیا تو اسے زبردستی اٹھا کر جہاز میں لایا گیا۔ پھر جہاز اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہ نوجوان جہاز میں بیٹھا زور زور سے رونے لگا۔ وہ اتنی زور سے رو رہا تھا کہ قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے۔ لوگ
اسے کھانا دیتے لیکن وہ نہ کھاتا۔ کافی دنوں تک یہی عالم رہا۔ ایک رات اس کی چیخیں اس قدر بلند ہو گئیں کہ جہاز پر موجود کوئی بھی نہ سو سکا۔ جہاز کا منتظم اس کے پاس آیا اور پوچھا، اللہ کے بندے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تمہارے رونے کی وجہ سے تو ہم بھی بے چین ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا، رہنے دیں، مت پوچھیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ جہاز کے منتظم نے کہا، جب تک تم بتاؤ گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ نوجوان نے اپنی شرمگاہ سے کپڑا ہٹا دیا، وہاں سے کیڑے گر رہے تھے۔ منتظم نے یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوا، اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے اللہ کی پناہ مانگی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ فجر سے پہلے جہاز والوں نے ایک زوردار چیخ سنی جس کی وجہ سے سب لوگ جگ گئے۔ جب آ کے دیکھا تو زندگی اس نوجوان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ لوگ اس کے اس برے انجام سے حیرت میں پڑ گئے اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دوست خیرخواہ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ان کی دوستی میں پڑھ کر ہم اپنے ماں باپ کے مفید مشوروں کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن ایک بات کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ کون سا دوست ہمارا خیرخواہ ہے اور کون سا دوست انسان کی شکل میں شیطان ہے اور ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔